السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ سب کا ذہن ایک اہم مدعا اور ایک اہم مسئلے کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں، جو شاید ہم میں سے سبوں کا یا اکثر لوگوں کا مدعا ہے، اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہر ایک شخص کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، بہترین لائف جینا چاہتا ہے، اس کے لیے محنتیں بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ مقام اسے نہیں مل پاتا جو اس کی دلی خواہش ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے ساتھ 4 ایسے پوائنٹ شیئر کروں گا کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا اور صحیح طریقے سے اس کو فالو کر لیا تو کامیابی آپ کے قدم میں آئے گی، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تو چلیے اس 4 پوائنٹس کو سمجھتے ہیں۔ پوائنٹس نمبر 1 کہ زندگی کبھی بھی طوطے کی طرح نہ گزاریں، بلکہ باز پرندے کی طرح، ایگل کی طرح زندگی گزاریں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ طوطا جو ہے اپنی زندگی میں صرف باتیں بناتا ہے، اپنی خوبصورت آواز سے، خوبصورت لب و لہجے سے لوگوں کے دلوں کو جو ہے خوش کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن طوطا جو ہے کبھی بھی فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر پرواز نہیں کر سکتا، وہ صرف باتیں بنانا جانتا ہے۔ جبکہ ایگل خاموش رہتا ہے، لیکن اس کے اندر ہمت اتنی ہے کہ وہ آسمان کے سینے کو چیر کر فضاؤں کے اندر جو ہے پرواز کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے اندر اتنی ہمت، اتنی طاقت کیسے آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگل ہمیشہ جو ہے اکیلے اڑتا ہے، اور کبھی بھی جو ہے کووں کے جھنڈ کے ساتھ وہ نہیں اڑا کرتا۔ تو ایگل یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ اکیلے آگے بڑھنا ہوگا، اور اپنی زندگی میں ہمیشہ تنگ ذہن لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اچھے لوگوں کے ساتھ، اونچی سوچ والوں کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو بناؤ۔ اس لیے کہ آپ دنیا کے اندر جس کے ساتھ رہتے ہیں، جس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی عادتیں جو ہیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو پوائنٹس نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو اچھے لوگوں کے ساتھ، اونچی سوچ والوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اکیلے جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پوائنٹس نمبر 2، ایگل کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ ایگل جو ہے اپنے شکار کو 5 کلومیٹر دور سے فوکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 5 کلومیٹر دور سے جو ہے اپنے شکار کو وہ دیکھتا ہے، اور جب ایک مرتبہ اپنے شکار کے اوپر فوکس کر لیتا ہے اور شکار کرنے کے لیے اڑ پڑتا ہے تو نہ وہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے، نہ پیچھے دیکھتا ہے، بلکہ اس کا سارا فوکس، ساری توجہ، ساری صلاحیت جو ہے اپنے شکار کے اوپر ہوتا ہے۔ راستے کے اندر کسی طرح کے پرابلم آ جائے وہ سب کو فیس کرتا ہے، وہ پرابلم کو فیس کرنے سے گھبراتا نہیں۔ تو ایگل ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنا ٹارگیٹ جو ہے سیٹ کرو، اور ساری توجہ، ساری صلاحیت جو ہے اس کے اوپر لگا دو۔ نہ دائیں دیکھو، نہ بائیں دیکھو، نہ آگے دیکھو، نہ پیچھے دیکھو، بلکہ ساری توجہ، جتنی تم محنت کر سکتے ہو، جتنا تم اپنے ٹارگیٹ کے اوپر فوکس کر سکتے ہو، ٹارگیٹ کے اوپر فوکس کرو اور آگے بڑھو۔ پوائنٹس نمبر 3، ایگل کی ایک تیسری خاصیت یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، بادل گرجنے لگتا ہے، ہوائیں تیز چلنے لگتی ہے، تو دوسرے پرندے جو ہیں گھونسلے تلاش کرتے ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں سایوں کے اندر، جبکہ ہوا کے اندر، بارش کے اندر، طوفان کے اندر یہ اور ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر اور جوش پیدا ہو جاتا ہے، یہ ہواؤں کے سینے کو چیر کر کے جو ہے فضاؤں کے اندر پرواز کرتا ہے۔ تو ایگل یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ دیکھو زندگی کے اندر رکاوٹیں آئیں گی، زندگی کے اندر پرابلمس آئیں گے، زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی، کبھی حالات تمہارے موافق ہوں گے، کبھی حالات جو ہے تمہارے خلاف جائیں گے، ہر طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں ہر پرابلم کو فیس کرنا پڑے گا۔ اگر ٹھوکر لگ جائے تو ٹھوکر لگنے کے بعد اٹھو، کھڑے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو اور آگے بڑھو۔ ہواؤں کے ساتھ بہنا چھوڑ دو، بلکہ جب مخالف ہوائیں چلے تو ہواؤں کا سینہ چیر کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ صفت تمہارے اندر آ گئی اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر تم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہو۔ پوائنٹس نمبر 4، ایگل کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ ایگل جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے،
اس کے پر جو ہے وزنی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فضاؤں کے اندر پرواز نہیں کر پاتا۔ تو اب اس کے سامنے جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بھوکا پیاسا مر جائے، یا بہترین لائف جینے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے، پرندوں کا راجہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرے، تکلیفوں کو سہے، پرابلم کو فیس کرے۔ چنانچہ ایگل جو ہے دوسرا راستہ چوز کرتا ہے اور وہ ایک اونچے پہاڑ پر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد اپنے چونچ کو جو ہے پتھر پر گھسیٹ گھسیٹ کر کے اپنے چونچ کو توڑ دیتا ہے، اور نئی چونچ نکلنے کا انتظار کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے کہ نیا چونچ نکلے۔ جب نیا چونچ نکل آتا ہے تو پھر اس نئے چونچ سے اپنے پروں کو جو ہے نوچتا ہے، اور نوچ کر کے جو ہے پروں کو جو ہے نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم جو ہے خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اس تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ دنوں کی تکلیف ہے، اس کے بعد مجھے جو ہے پھر جو ہے پرندوں کا راجہ بن کر کے زندگی گزارنا نصیب ہوگا، اور بہترین زندگی ہمیں ملے گی۔ اس لیے وہ خوش دلی کے ساتھ جو ہے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو ایگل یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ دیکھو، محنت سے مت کتراؤ، تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر جو ہے پیدا کرو۔ لیکن آج جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں خاص طور سے جو ہے محنت سے بہت کتراتے ہیں، پڑھائی سے بھاگتے ہیں، پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 5 سال کی زندگی ہے، میٹرک کرنے کے بعد گریجویشن تک یہ موج مستی کرنے کا زمانہ ہے، دوستی یاری کرنے کا زمانہ ہے، تھوڑا عیش و عشرت کر لیں، اس لیے کہ اس کے بعد اگر ہم کام میں لگ گئے تو پھر یہ زمانہ ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ 5 سال کی جو زندگی ہوتی ہے میٹرک کے بعد، 5 سال یا 6 سال کی زندگی، اس کے اوپر آپ کی پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر 5 سال آپ نے تکلیف کو جھیل لیا تو 50 سال آگے کی زندگی کو جو ہے آپ بہترین جو ہے گزار سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس 5 سالوں کو برباد کر دیا اور اس کے اندر کچھ آپ نے نہیں کیا تو پھر پوری زندگی آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، اور پوری زندگی دفتروں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ عقل مند انسان میں ہے جو کچھ وقت کی جو ہے تکلیف کو برداشت کر لے اور ہمیشہ کے سکون کو جو ہے لے لے۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہیں، اگر ان 4 پوائنٹس پر آپ نے صحیح طریقے سے فالو کیا اور صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا تو کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نہیں روک سکتی ہے۔ روزانہ آپ نئی نئی چیزیں سیکھیں، نیا کام کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو جو ہے کامیاب کرے، اور آپ کے جو بھی جائز مقاصد ہیں، آپ زندگی میں جو بننا چاہتے ہیں، اللہ اس مقام تک آپ سب کو پہنچائے۔